السلام علیکم ناظرین، میرا نام عظیم اللہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صلح حدیبیہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے ہر لیکچر میں 3 پوائنٹس کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں: پس منظر، واقعات اور نتائج۔ تو آج بھی ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں انہی 3 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صلح حدیبیہ کس کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، صلح حدیبیہ اس صلح کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام اور مشرکین کے درمیان سن 6 ہجری میں مقام حدیبیہ میں منعقد ہوا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ذی القعدہ 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ خواب میں نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے عمرہ ادا فرمایا، آپ کے اصحاب نے بھی، اور اس کے بعد کسی نے سر منڈوایا، کسی نے کتروایا۔ جب نبی علیہ السلام صبح یہ خواب صحابہ اکرام کو بیان فرمایا تو صحابہ اکرام یہ 6 سال سے بیت اللہ کے دیدار کے لیے ترس رہے تھے، کیونکہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب صحابہ اکرام کے دل میں جو بیت اللہ کی محبت دبی ہوئی تھی وہ ابھر آئی، اور فوراً صحابہ اکرام تیار ہوئے، اور یہ ذی القعدہ 6 ہجری میں نبی علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 1400، ایک روایت کے مطابق 1500 اصحاب کو لے کر نبی علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر نبی علیہ السلام نے یہ بصر بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مکہ اہل قریش کے جائزہ لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ گئے، جب نبی علیہ السلام اصحاب کو لے کر مقام غدیر پر پہنچے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ کفار قریش آپ سے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، وہ 200 سواروں کو لے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب خالد بن ولید کے بارے میں پتہ چلا، آپ نے راستہ بدلا اور وہاں سے نکل کر آپ علیہ السلام دوسرے راستے سے یہ حدیبیہ مقام پر پہنچے، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب یہاں تشریف فرما ہوئے، یہاں سے پھر نبی علیہ السلام نے خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا، ان کو یہ پیغام دیا کہ جا کر ان سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کوئی جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے ہتھیار ساتھ نہیں تھا، صرف جو سفر میں جس ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر چند تلواریں، وہی تھی۔ تو خراش بن امیہ جب مکہ میں پہنچے، انہوں نے وہاں ان کو بتایا کہ ہمارے نبی یہاں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے۔ تو انہوں نے ان کو پکڑا، ان کے اونٹ کو ذبح کیا اور ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی طریقے سے یہ چھوٹے۔ وہاں سے آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ ساری صورتحال بتا دی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے، چونکہ کافی رشتہ دار تھے ان کے۔ وہاں جا کر انہوں نے بات چیت کی تو وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز محمد رسول اللہ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، آپ اگر اکیلے طواف کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہاں پر روک دیا۔ اب یہاں پر یہ خبر پھیلی حدیبیہ میں آپ علیہ السلام کے درمیان کہ لوگوں نے بتایا، ایک افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ یہاں پر پھر آپ علیہ السلام نے کیکر کے درخت کے نیچے ایک بیعت لی صحابہ اکرام سے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس بیعت میں اللہ کے حبیب نے صحابہ سے یہ عہد لیا کہ جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی ہم اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے اور حضرت عثمان کا بدلہ بھی لیں گے۔ جب بیعت سے فارغ ہوئے، حضرت عثمان کچھ دیر بعد آ گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر تو وہ تو افواہ تھی۔ پھر جب کفار کو اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ کفاروں کے دلوں میں رعب ڈل گیا اور وہ صلح کے لیے جھکنا شروع ہو گئے۔ وہاں سے پھر مختلف طرح کے لوگ آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آخر میں سہیل نامی ایک شخص آئے۔
وہ جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اب معاملہ جو ہے آسان ہو گیا ہے، صلح کے لیے آئے۔ پھر مسلمانوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صلح کا فیصلہ ہوا، اور وہ ان چند شرائط جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ان شرائط کے ساتھ وہ صلح طے ہوا۔ اور صلح لکھنے کے لیے اللہ کے حبیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کہ حضرت علی صلح لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو یہ سہیل کہنے لگا نہیں، بسم اللہ نہیں لکھنا، جو ہم زمانے جاہلیت سے لکھتے آ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نہیں جانتے، بِاسْمِكَ اللہم لکھ دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ مٹا کر بِاسْمِكَ اللہم لکھا۔ پھر جب محمد الرسول اللہ لکھا، یعنی کہ یہ صلح ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان، تو اس نے پھر فوراً اعتراض کیا کہ ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے، آپ کو مکہ میں داخلے سے کیوں روکتے، لہٰذا آپ صرف محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے حضرت علی سے فرمایا کہ مٹا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے فرمایا چلے مجھے دکھا دو، میں خود مٹاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے خود مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ پھر یہاں سے یہ شرائط لکھنا شروع ہو گئی۔ پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی، آپس میں لڑیں گے، 10 سال کے اندر اندر کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا، یہ پہلی شرط لکھی گئی۔ دوسری شرط، قریش کا اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مدینے سے کوئی مکہ آ جائے اسلام چھوڑ کر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ تیسری شرط، یہ دونوں یعنی کہ ملتی جلتی شرطیں ہیں۔ تو یہ بڑی سخت شرائط تھی بظاہر۔ مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان شرائط کو دیکھ کر بڑے پریشان بھی ہوئے کہ یہ تو اسلام کے خلاف سارے شرائط ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی بصیرت تھی، اللہ کے نبی ان تمام شرائط کو قبول فرمائے جا رہے تھے۔ چوتھے نمبر پر اس دوران اگر کوئی کسی پر تلوار نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ نہ کسی سے خیانت کریں گے نہ ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں گے۔ پانچویں شرط کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اس سال آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، آپ یہیں سے واپس جائیں گے، اور اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے، صرف 3 دن مکے میں قیام کریں گے اور بغیر ہتھیار کے آئیں گے، ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، صرف تلواریں وہ بھی نیام کے اندر رکھیں گے۔ یہ شرط بھی حضور نے منظور فرما دی۔ چھٹے نمبر پر قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ وہ جس کے معاہدے میں چاہے شامل ہو جائے، یعنی دوسرے جو قبائل تھے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں یا کفار قریش کا ساتھ دیں۔ یہ چند جو ہے شرائط پر صلح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستخط کی، انہوں نے بھی دستخط کی۔ یہاں پر 2 ہفتے قیام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ اس میں تو یہ سخت شرائط تھیں۔ تو صحابہ اکرام کو اس لیے تعجب ہو رہا تھا، صحابہ اکرام بظاہر اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے تھے ان شرائط کی وجہ سے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی تو صحابہ اکرام خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا قرآن مجید میں۔ تو اس کے بعد یہ جب صلح ہوئی، یہ توڑا کب؟ اس صلح کے 2 سال بعد ہی۔ اس کا سبب تو یہ بنا کہ ایک ساتھی مسلمان ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، ابو بصیرہ غالباً ان کا نام۔ تو وہ جب آئے تو یہ فوراً وہاں پہنچے کہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس کیا۔ 2 آدمی اس کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں اس نے کہا کہ تمہاری یہ تلوار بڑی اچھی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے اس سے تلوار لی، ایک کو قتل کیا، دوسرا بھاگ گیا۔ تو یہ جو ساتھی تھے ابو بصیرہ، یہ وہاں سے نکل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اپنا معاہدہ کر لیا، آپ نے مجھے واپس کیا تھا، میں تو خود ان سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا جب اظہار فرمایا تو یہ شخص مدینے سے نکلے اور اس راستے میں جا کر اس نے قیام کیا جو قریش کا راستہ تھا، ملک شام کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو جب مکے میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو اس شخص کے بارے میں جب پتہ چلا، وہ تھوڑے تھوڑے ہو کر ان کے پاس آئے اور ان کی ایک جماعت بن گئی۔ انہوں نے قریش کو تنگ کرنا شروع کر دیا، وہ تجارتی راستے میں ان کے قافلے لوٹے،
پھر قریش نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ ان مسلمانوں کو لے جائیں، اور یہ جو شرط تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ آ جائے، یہ اس شرط سے انہوں نے خود ہی رجوع کر دیا۔ اور پھر اس سے پہلے نبی علیہ السلام پر چند خواتین آئی تھیں مسلمان ہو کر، تو خواتین کا چونکہ اس صلح میں ذکر نہیں تھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9-10 ہے۔ اس میں اللہ نے خواتین کو واپس کرنے سے روکا تھا۔ تو 2 سال بعد، چونکہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ تھا اور قریش کا بنو بکر تھا، جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے یہ جو پہلی شرط تھی یہ قریش نے توڑ دیا، یہ اپنے حلیف کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ کے کافی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے شرائط توڑنی شروع کی، اور ان شرائط کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے 8 ہجری میں مکہ میں آپ علیہ السلام کثیر تعداد میں داخل ہوئے۔ تو یہ تو اس کا پس منظر تھا اور شرائط۔ تو ناظرین، اس کے فوائد اور نتائج کیا ہوئے کہ یہ صلح اتنے سخت شرائط کے ساتھ حضور علیہ السلام نے قبول فرمائی؟ تو اس کا سب سے پہلا نتیجہ امن کا قیام تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ صلح منظور کر کے امن قائم کیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے مشرکین کے ڈر سے مکہ میں، انہوں نے اعلانیہ طور پر اسلام کا اظہار کیا۔ تیسرے نمبر پر جو نبی علیہ السلام، آپ کے اصحاب اور یہ جو قریش تھے، ان کے درمیان جو منافرت تھی، عداوت تھی، کشیدگی تھی، یہ دور ہو گئی، چونکہ صلح ہو گئی اس لیے ایک دوسرے کے قریب ہونے شروع ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر بات چیت کا موقع ملا۔ پہلے دشمن تھے، ان پہ بدر، احد، خندق، یہ سارے غزوات ہوئے تھے، ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ صلح کی وجہ سے بات چیت کا موقع ملا، کچھ لوگ مسلمانوں سے ملنا شروع ہو گئے، ان کو اسلام کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا، اور مسائل اسلام پر گفتگو کی نوبت آئی، مناظرے کی نوبت آئی، لوگ اسلام کے بارے میں سننا ان کے دلچسپی پیدا ہونے لگی، اور کفار کو قرآن سننے کا موقع ملا۔ پہلے وہ قرآن عداوت، دشمنی کے بنا پر نہیں سنتے تھے، صلح کی وجہ سے یہ قرآن سننے کا موقع ملا۔ اور یہ 7 نمبر کا جو فائدہ ہے، یہ لوگوں کا کثرت سے اسلام میں داخل ہونا، یعنی بعثت سے لے کر یہ 6 ہجری تک اس تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کثیر تعداد میں، جتنے یہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ، یہ 2 سال کے درمیان جس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ اور 8ویں نمبر پر صلح کی وجہ سے عداوت دور ہو گئی، اور جو اہل حق تھے ان کے چہرے کا نور قریش کو نظر آنا شروع ہو گیا، کیونکہ پہلے عداوت کا پردہ تھا، عناد کا پردہ تھا آنکھوں پر، بغض، کینہ، حسد تھا۔ جب صلح ہو گئی یہ کم ہو گیا، اور ان لوگوں کو حقانیت، اہل حق لوگوں کی قدر اور ان کا نور نظر آنے لگا۔ اور 9 نمبر پر یہ عناد اور منافرت کا پردہ آنکھوں سے دور ہوا، اور اسلام کی دلفریب تصویر نے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ جو پردہ ان کی آنکھوں میں تھا وہ دور ہو گیا، اور پھر اسلام کو انہوں نے قریب سے دیکھا کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ انہوں نے دشمنی سے نکل کر ایک قریب سے دیکھا، اور اس کے نتیجے میں یہ قریش کے جتنے بھی سرداران، مثلا ابو سفیان، جس کو ہم بار بار ابو سفیان ہی کہتے رہے ہیں، یہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صلح کے بعد ہوئے فتح مکہ میں۔ اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ پھر اللہ نے فتح مکہ کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ تھا یہ صلح حدیبیہ کا پس منظر و نتائج۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔